إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ارشاد سنایا، عجیب و غریب ارشاد ہے. فرمایا حضور سے جب انہوں نے پوچھا کہ من نجات، اے اللہ کے رسول نجات کا راستہ کیا ہے؟ نجات کا راستہ کیا ہے؟ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں نجات کس راستے میں، نجات کی شکل کیا ہے؟ فرمایا تین باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. املک علیک لسانک، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو. وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، دوسری بات فرمائی کہ گھر میں بیٹھے رہو، تمہارا گھر تمہارے لیے وسیع رہے، اسی کو گشادہ سمجھو. وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، تیسری نصیحت فرمائی کہ اپنے گناہوں پر رویا کرو. تین نصیحتیں جو اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمائی ہیں. ایسے تو آپ کے ارشادات میں ہر ارشاد ہماری زندگی کے بننے کے لیے اور زندگی کے سدھرنے کے لیے کافی ہوتا ہے، لیکن اس ایک ارشاد پر ان حالات میں غور کریں کہ آپ علیہ السلام نے اس میں نجات کے راستہ تین عملوں کو بتایا. یہ سب سے پہلے کہ املک علیک لسانک، کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو. جامع نصیحت حضور پاک علیہ السلام نے فرمائی. جیسا عرض کیا گیا کہ اعمال کے سدھار سے حالات میں سدھار آتا ہے اور اعمال کے بگاڑ سے حالات میں بگاڑ آتا ہے. تو ان اعمال کے بگاڑ میں ایک عظیم عمل ہے زبان کا غلط استعمال. یہ ایک عمل ایسا ہے کہ جو سارے عملوں پہ بھاری ہے. کہ آدمی جب زبان کا صحیح استعمال کرتا ہے تو اس کے صحیح استعمال سے اتنے اچھے اچھے کام وجود میں آتے ہیں کہ بہت سارے اچھے کاموں پر وہ غالب آ جاتے ہیں. اور زبان کے غلط استعمال کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ غلط استعمال سے اتنے گناہ وجود میں آتے ہیں کہ سارے گناہوں پر زبان کے گناہ غالب آ جاتے ہیں. اس لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے بڑا سبب جو گناہوں کا تھا اس پہ قدغن لگانے کے لیے آپ نے نصیحت فرمائی کہ املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو. زبان ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی اس سے بہت سو کے دل جیت بھی سکتا ہے. اگر اچھا استعمال کرے، صحیح استعمال کرے تو لوگوں کے دل جیتے گا، لوگوں کی دلوں میں جگہ بنا لے گا، لوگوں کو محبتیں بانٹے گا اور رشتوں کو جوڑ سکے گا. اور اس کی زبان کے صحیح استعمال سے لوگوں کو ہدایت ملے گی، اور اس کے زبان کے صحیح استعمال سے لوگوں کی زندگیاں بن جائیں گی. اور زبان کے صحیح استعمال سے اللہ کے کتنے احکامات یہ بجا لا سکتا ہے. اور وہی زبان کا غلط استعمال ہوتا ہے تو غلط استعمال سے اتنے نقصانات وجود میں آتے ہیں کہ سوچ بھی نہیں سکتے. ایک بزرگ نے بڑی اچھی بات فرمایا کہ جو رشتے تلوار اور تیروں سے نہیں ٹوٹتے، چاقو سے نہیں کٹتے، وہ زبان کی ہماری اپنی تراشیدہ باتوں سے کٹ جاتے ہیں. زبان کی باتوں سے اور زبان سے کٹ جاتے ہیں. کتنے اچھے اچھے رشتے زبان سے کٹ گئے. تو غرض زبان کا استعمال صحیح ہونا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ایک جامع نصیحت فرمائی ہے کہ زبان کے صحیح استعمال ہوتا ہے تو اعمال سارے کے سارے صحیح ہو جاتے ہیں. دوسری بات آپ نے جو فرمائی ہے کہ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، کہ اپنے گھر میں بیٹھے رہو. نگاہ غیر محرم پر پڑے گی، زبان بھی کھلے گی، ہاتھ و پیر کا بھی استعمال ہوگا، اور اس میں اللہ کے احکامات کتنے ٹوٹیں گے کچھ بتا نہیں سکتے ہیں. تو لہذا آنکھوں سے بھی، کان سے بھی، زبان سے بھی اور پھر ہاتھ و پیر سے بھی، مختلف اعضاء سے اللہ کے بہت سارے احکامات ٹوٹنے کا اندیشہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ بلا ضرورت گھر سے نہ نکلے اور گھر میں زیادہ تر اپنا وقت گزارے تو بہت سارے گناہوں سے محفوظ رہے گا. تو یہ موقع بہت اچھا ہے. پتہ نہیں ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس موقع پر
گھروں میں بیٹھے رہنے کی وجہ سے کتنے گناہوں سے محفوظ ہو رہے ہیں، کتنے نوجوان اس موقع پر گھروں میں بیٹھنے کی وجہ سے گناہوں سے محفوظ ہو رہے ہیں، اور کتنی لوگوں کتنی عورتوں کی آبرو اور عزت اور عصمت محفوظ ہو رہی ہے، اور کتنے لوگوں کو گالیاں سننے اور غیبتیں سننے سے حفاظت ہو رہی ہے، اور کتنے لوگوں کو برا بھلا کہنے اور گالم گلوچ کرنے یا ظلم کرنے، قتل کرنے اور مارنے اور لوٹنے، یا کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھا لینے وغیرہ وغیرہ بے شمار گناہوں سے بچاؤ نصیب ہو رہا ہے گھروں میں بیٹھنے کی وجہ سے۔ تو آپ علیہ السلام کی یہ نصیحت اس واسطے تھی کہ تاکہ گناہوں سے محفوظ رہ سکے، اگرچہ کہ اس وقت تک قانون جو گھروں میں بیٹھنے کا جو دیا جا رہا ہے وہ تو ظاہری بیماری سے بچنے کے لیے تھا، حضور کا یہ ارشاد باطنی بیماری سے بچنے کے لیے ہے۔ وہ ظاہری بیماری سے بچانے کے لیے اور یہ باطنی بیماری سے بچانے کے لیے ہے، تو یہ کتنی جامع نصیحت بھی کہ اگر ہم اس پر آج عمل کریں اور دونوں نیتوں سے کہ ہم ظاہری بیماری سے بچنے کی نیت سے بھی اور باطنی بیماریوں سے اور باطنی گناہوں سے بچنے کے لیے بھی اپنے گھر میں بیٹھے رہیں گے اور اس حدیث پر عمل کریں گے، تو ظاہری اور باطنی دونوں بیماریوں سے کتنی حفاظت ہو جائے گی۔ اور تیسری نصیحت اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو فرمائی ہے، وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، کہ اپنے گناہوں پر رویا کرو، یہ بھی ایک عظیم ذریعہ ہے جو اس وقت میں ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ حالات کو سدھارنے کا ایک سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ آدمی گناہوں کا اعتراف کرے، اور گناہوں کا اعتراف کر کے اللہ کے سامنے روئے اور گڑ گڑائے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ سے معافی مانگے۔ گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگنا یہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا